کیا اس ذلت اور خواری کے بعد بھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ نظام تبدیل کیا جائے اور تعلیم کا معیار اعلیٰ ہوتا تو لوگ ان کے گریبان پھاڑ دیتے؟ کسی کا باپ یہاں گڈ گورننس کرے گا؟ اب بندہ کس پہ لعنت بھیجے؟ اپنے آپ پہ لعنت بھیجے، اپنے نصیب پہ لعنت بھیجے۔ روٹی کپڑا مکان کے نعرے پہ اقتدار میں آنے والے یہ لوگ، انہوں نے ملک کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ جو روٹی تھی وہ بھی سکڑ گئی ہے، جو کپڑا تھا وہ بھی پھٹ چکا ہے، مکان کا تصور ہی نہیں، قبریں محال ہو گئی۔ اقبال صاحب پتہ نہیں انہوں نے کس چکر چائیں، یہ تو کام ہی نہیں ہے گئے۔ ایک سوال اٹھایا گیا ہے، سوال ہے باشعور لوگوں کے لیے اور غیرت مند لوگوں کے لیے۔ ذہنی طور پہ ریٹارڈڈ اور پسماندہ لوگوں کے لیے سوال نہیں ہے، اور جو بالکل بے حیا جنہوں نے نا پنجابی کہتے سروں پر لایا ہے ان کے لیے نہیں ہے سوال۔ کہ 77 سال میں پاکستان پر صرف 2-3 مخصوص خاندانوں کی حکومت ہے، کیا اس ذلت اور خواری کے بعد بھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ نظام تبدیل کیا جائے؟ چند سوال ہیں جو پاکستان کے باشعور لوگوں کو، ہر ایک کے لیے نہیں۔ پاکستان کا سائز دیکھیں، اس کے صوبوں کا سائز دیکھیں، اس کی آبادی آپ دیکھیں، مائنڈ باگلنگ، ملکوں پہ بھاری ہے۔ پنجاب کئی ملکوں پہ بھاری ہے آبادی اور رقبے کے اعتبار سے۔ تو پاکستان میں اس وقت دنیا کا 5واں اور رقبے کے لحاظ سے 36واں بڑا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں، مذاق نہیں ہے۔ صرف پنجاب کی آبادی 182 ملکوں سے زیادہ ہے۔ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی دھیان ہے ہی نہیں۔ یہ ہیں اصل مسائل۔ صوبہ پنجاب کی میں نے عرض کیا نا 182 ملکوں سے زیادہ ہے۔ سندھ کی آبادی 162 ملکوں سے زیادہ ہے۔ مجال ہے کسی کو، کسی بے دماغ آدمی کو، ان کو اللہ نے کھوپڑیاں دی ہیں، اندر ان کے بھس بھرا ہے، کچرا ہے، گارا ہے، گندگی کے ڈھیر ہے۔ سندھ کی آبادی 162 ملکوں سے زیادہ ہے۔ KPK کی آبادی 152 ملکوں سے زیادہ ہے۔ ہم اپنے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو لگتا ہے ہی نہیں، لیکن ہے۔ اچھا، پنجاب کی صورتحال کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں، پتہ نہیں کن کن باتوں کے پیچھے انہوں نے جاہل، احمق اور ریٹارڈڈ لوگوں کو، اور جان بوجھ کے انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کرنے دی۔ پاکستان میں اگر لٹریسی ریٹ ہوتا 99, 95%, 90% اور تعلیم کا معیار اعلیٰ ہوتا تو لوگ ان کے گریبان پھاڑ دیتے۔ کس بات پہ؟ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ، IG پولیس، چیف سیکرٹری کے دفاتر لاہور میں ہیں، ظاہر ہے، جبکہ دور دراز کے پنجاب کے علاقے جیسا مثلا فورٹ منرو کا علاقہ ہے، لاہور سے فاصلہ 521 کلومیٹر، کسی کا باپ یہاں گڈ گورننس کرے گا؟ ایک تو ویسی ان پڑھ، دوسرے حرام خور، آرام خور، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے، ان کا ووٹ بیچنے والے، ان کے ووٹ کو نوٹ میں تبدیل کرنے والے۔ مجھے بتائیں کہ فورٹ منرو سے اگر کسی کو کچھ چاہیے، ان سے 521 کلومیٹر، مالی حالات جو لوگوں کے ہیں، پر کیپٹا انکم جو ہے پاکستان کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ وائبل ہے؟ یہ وائبل ہی نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ آگے چلیں۔ KPK میں وزیر اعلیٰ، IG، چیف سیکرٹری کے دفاتر پشاور میں ہوتے ہیں۔ چترال میں رہنے والے لوگوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے 370 کلومیٹر، اس سے باقی علاقوں کا بھی اندازہ لگانے کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اب بندہ کس پہ لعنت بھیجے؟
اپنے آپ پہ لعنت بھیجے، اپنے نصیب پہ لعنت بھیجے. آگے میں جو بات کروں گا وہ بہت تکلیف دہ ہوگی. چھوڑے، بلوچستان میں بھی جسے ہم بہت رقبے کے اعتبار سے بڑا لیکن آبادی کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے معیار ہیں ماشاءاللہ. تو بلوچستان میں بھی ایسے ہی وزیر اعلیٰ ہو، آئی جی ہو، چیف سیکرٹری ہو، وہ کوئٹہ میں ہوتے ہیں، اور گوادر کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کو 913 کلومیٹر غربت اپنی انتہا پہ، انفراسٹرکچر نام کی چیز کوئی نہیں ہے، 913 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. یہ ہے آپ کے پاکستان کا اصلی چہرہ جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. دنیا کے 172 ممالک ایسے ہیں، 172 جو رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے بھی چھوٹے ہیں. خیبر پختونخوا کی آبادی 4 کروڑ 8 لاکھ، جو کہ دنیا کے 152 ممالک سے زیادہ ہے. حال دیکھ لیں. سندھ کی اگر بات کی جائے تو صوبے کی آبادی 5 کروڑ 55 لاکھ. میرے بات کرتے کرتے اور زیادہ ہو گئی ہوگی جو ہمارا مزاج ہے. یہی حال باقی صوبوں کا، سب پہ فٹ کرے ماشاءاللہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. سو سندھ کی آبادی 5 کروڑ 55 لاکھ، اور اتنی آبادی دنیا کے 162 ممالک کی ہے. ممالک کی. ہم ایک ایسے صوبے کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ ایک خاندان پتہ نہیں کب سے چمٹا ہوا ہے. روٹی کپڑا مکان کے نعرے پہ اقتدار میں آنے والے یہ لوگ، انہوں نے ملک کو وہاں پہنچا دیا ہے کہ جو روٹی تھی وہ بھی سکڑ گئی ہے، جو کپڑا تھا وہ بھی پھٹ چکا ہے، مکان کا تصور ہی نہیں، قبریں محال ہو گئی. یہ ہے اس ملک کی اصل اوقات. نظم و ضبط، میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈسپلن. انسانی زندگی سوائے ڈسپلن کے کچھ نہیں ہے. نظم و ضبط یعنی ڈسپلن اور سیکیورٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان 142 ممالک میں سے تیسرا خراب ترین، جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ورسٹ، بدترین. لیکن میرا ملک ہے تیسرا خراب ترین ملک بن چکا ہے. بنیادی حقوق کی فراہمی کو دیکھا جائے تو پاکستان کی پوزیشن 125 میں. ذرا غور کریں، اس ملک کی بات ہو رہی ہے جس کے ساتھ اسلامی کی بھی پخ لگی ہوئی ہے، جمہوریہ کی بھی پخ لگی ہوئی ہے. کیوں اسلام کو امبارس کر رہے ہیں؟ رہنے دو. تینوں لفظ علیحدہ اٹھا کے دیکھیں، جمہوریت ہے نہیں ہے، یہ اسلامی ہے، اسلام کا الف بھی نہیں ہے اس میں. ہم سب عوام سمیت، یہاں میں کسی خاص طبقے کی یا کلاس کی یا کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا، سب کا یہی حال ہے. تو بنیادی حقوق، ہیومن رائٹس، وہ تو انسانی حقوق کے لیے جنگ لڑی تھی ہمارے آقا نے. اس میں پوزیشن ہے 125واں نمبر اس ملک کا. 80% پاکستان. یہ شمر ہے، یہ یزید ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ 80% پاکستانی مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں. کتنے؟ 80%. ہر 100 میں سے 80 آدمی. اس سے بہتر ہے شمر کو کاپی کرو، پانی بند کر دو. پیاسا مرنا آسان ہے، یہ یاد رکھنا. یہ زہر آلود مضر صحت پانی جس میں آرسینک وغیرہ ہوتا ہے، یہ واسا کی آفیشیل رپورٹس ہیں کہ لاہور کے پانی میں آرسینک موجود ہوتا ہے. آرسینک کیا ہے؟ یہ زہر کی وہ قسم ہے جو ایک سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے نپولین بوناپارٹ کو سینٹ ہیلینا میں جب وہ قید تھا، اس کو آہستہ آہستہ آرسینک دے کے موت کے گھاٹ اتارا گیا. وہ تو ویسے جزیرہ ہی ایسا تھا جہاں وہ اپنے بندوں کو چند مہینوں سے زیادہ پوسٹنگ نہیں دیتے تھے، اس کو انہوں نے رکھا ہوا. سو بیسیکلی کیا ہے؟ یہ قتل عام کا سین ہے، لیکن کوئی مجال ہے کو پوچھنے والا. ان کی پریورٹیز ہی اور ہیں، ان کی ضرورتیں ہی اور ہیں.
25 करोड़ आबादी वाले मुल्क में सरकारी कॉलेजेस की तादाद कितनी है, अंदाजा लगाएं। 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क में सरकारी कॉलेजेस की तादाद पूछ रहा हूं 1604। क्या अर्ज किया मैंने, 1604, यानी कि 1,49,087 बच्चों के लिए एक सरकारी कॉलेज। एक लाख 49,087 बच्चों के लिए एक सरकारी कॉलेज। जरा गौर करें, सिर्फ टोटल कितना है, 1604, जबकि सरकारी अस्पतालों की तादाद सिर्फ 456 है। स्कूल 1604 और सरकारी अस्पतालों की तादाद 456। मुझे समझाएं, कोई जवाब है इज्जत आबरू का, मजबूती का, और एक खुद कफील मुल्क होने का, एक आबरूमंद मुल्क होने का? नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में तकरीबन हर 3 माह में एक बच्चा नरिशमेंट, कम वजन के मसले का शिकार है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? अंडर नरिश्ड होता है, खुराक की पूरी नहीं मिलती। इकबाल साहब पता नहीं है किस चक्कर शाहीन, ये तो काम ही नहीं है। इकबाल साहब इनको शाहीन और ये और वो सोचते होंगे, उन्हें अंदाजा नहीं होगा किन लोगों से वास्ता पड़ेगा। पाकिस्तान में बेरोजगार अफराद की तादाद 14 करोड़ 25 लाख। 14 करोड़ टोटल आबादी, सारी की सारी फारिग समझें आप। कैसे? 25 करोड़ है ना, तो 14 करोड़ तो 14.5 करोड़ तो यही फारिग हो गया। तो जाहिर है, बूढ़े निकाल दो, औरतें निकाल दो, बच्चे निकाल दो, तो जितने बनते हैं उनका ये कितने फीसद होगा, आप खुद कैलकुलेट कर लें। 25 करोड़ इंसानों, इंसान तो नहीं कहना चाहिए इनको, बहरहाल जानदारों वाले इस मुल्क में 13% आबादी, 13% टॉयलेट से महरूम है। पंजाब में 72,78,000, सिंध में 31,74,000, केपीके में 23,28,000, जबकि बलूचिस्तान में 8,48,000 अफराद बेरोजगार है। और अभी आपने पढ़ा होगा पिछले दिन कितने अरब की गाड़ियां खरीद रहे हैं। इनके प्रोटोकॉल देखो, जिन लोगों से वोटों की भीख लेके आते हैं उनके रास्ते रोकते हैं। गाड़ियां चल रही होती हैं, चिंचियां चल रही होती हैं, वैगनें चल रही होती हैं, पेट्रोल फूक रहा होता है, फुकरे मुल्क का पेट्रोल फूका जा रहा होता है, और कोई कंटुटा पता नहीं कौन, क्या उसकी औकात है, वो रास्ता रोक रहा है। बादशाह सलामत की सवारी गुजर रही है। अमेरिकी कांग्रेस में मौरूसी सियासत का, ये बड़ी काबिल गौर बात है। मौरूसियत होती है, लेकिन ये तो वल्गैरिटी की हद तक है। अमेरिकन कांग्रेस में मौरूसी सियासत का हिस्सा तकरीबन 6% है, सिर्फ 6% तकरीबन। भारतीय लोकसभा में 28%। माशाल्लाह, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असेंबलियों में मौरूसी सियासत 53%, 50% से ज्यादा, और काफी ज्यादा, 53%। इसी से मुल्कों की स्टैंडिंग का अंदाजा लगा रहे। मौरूसियत है अमेरिकन कांग्रेस 6% है, से ज्यादा नहीं। इंडिया में 28% है, यहां 53। डूब मरने का मकाम है, लेकिन नहीं,
ان کو موت ہی یاد نہیں. اب اس پہ سوچیں, انہوں نے تو کیا سوچنا ہے, ان کے سینوں میں بھی دل نہیں ہے, تجوریاں ہیں. ان کی کھوپڑیوں کے اندر مغز نہیں ہیں, کیڑے ہیں, کیڑے پڑے ہوئے. اب بھی ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ وہ مینیجبل ہوں, وائبل ہو جائیں. جیسے جیسے ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں, آبادی پھیلتی جاتی ہے, سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے, انصاف فلانا ٹمکانا, ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ. اور جب تک یہ, اور ایک بات یاد رکھیں, میں نے مدتوں سے ایک بات میں نے کی مدتوں پہلے, کیا کہ جب تک پاکستانی نظام کو تیزاب سے غسل نہیں دیا جاتا, اس کو تیزاب سے نہیں دھویا جاتا, اس کی گندگی, اس کی غلاظت, اس کی نجاست صاف نہیں ہوگی. اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا, تقریباً 33 سال پہلے جب میں نے کالم نگاری شروع کی ہے تو میں اپنے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ میں آبادی کی بڑھوتری پہ, شرح خواندگی کو زیادہ کرنے پہ ہر سال کم از کم 1 سے 2 کالم لکھا کروں گا, اور ہمیشہ لکھتا رہا. میرا پہلا کالم یہاں سے, یہ کاز ہے میرے نصیب, آبادی بربادی. یہ میرا پہلا کالم تھا روزنامہ خبریں میں. اسی طرح شرح خواندگی کو حیا بھی نہیں کرتے, ماننے والے کس کے, اقرا بس میرا وہ کہتے ہیں چین تک جاؤ حصول علم کے لیے, چین میں آپ نے دینیات پڑھنے جانی ہے, قرآن سمجھنے جانا ہے. علوم, ہمارے ہاں اتنا بڑا ظلم ہوا کہ علوم کو دینی اور دنیاوی میں تقسیم کر دیا گیا. ہر علم دین کا علم ہے, وہ اللہ کی عطا ہے. پودوں کے بارے میں جو باٹنی ہے, کس کا علم ہے؟ یہ پتھر جو ہے کائنات میں, جیولوجی پتھروں کے ساتھ, باٹنی ہے, پودے ہیں, کس کے ہیں؟ یہ اشرف مخلوقات کے لیے ہے کہ وہ اپنے خالق کی پہیلیاں بوجھے. لیکن بہرحال دفاعی کریں.